الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحدید آیت نمبر 4۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ واللہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک نہایت عظیم، دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی اور زندگی کا رخ درست کرنے والی آیت کے تحت چند باتیں عرض کریں گے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ساتھ ہونا جسمانی نہیں بلکہ علم، قدرت، نگرانی اور حفاظت کے اعتبار سے ہے۔ ہم اندھیرے میں ہوں یا روشنی میں، اکیلے ہوں یا مجمع میں، گھر میں ہوں یا بازار میں، مسجد میں ہوں یا میدان میں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور جان رہا ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، 3 آدمیوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کے ساتھ چوتھا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث اس آیت کی عملی تشریح ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھ لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ میری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس یقین کا عملی نمونہ ہے۔ غار ثور کا واقعہ یاد کیجئے، جب دشمن سر پر کھڑے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 40۔ یہ ہے اللہ کی معیت، یعنی اللہ کے ساتھ پر کامل یقین۔ اسی یقین نے کمزوروں کو طاقتور بنایا، تنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امت کا قائد بنا دیا۔ اب اگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ہم اس آیت کا اثر دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ یاد کیجئے، جب ایک چرواہے سے دودھ میں پانی ملانے کو کہا گیا تو اس نے کہا، اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں دیکھ رہے تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہی ہے وہ معکم اینما کنتم، یہی وہ یقین ہے جس نے صحابہ کو کردار کی بلندی پر پہنچایا۔ ہماری عملی زندگی کے لیے پیغام ہے، اگر یہ آیت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو تنہائی کے گناہ ختم ہو جائیں، عبادت میں اخلاص آ جائے، معاملات درست ہو جائیں، زبان، آنکھ اور دل قابو میں آ جائیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں اللہ کیا دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہر حال میں اپنی میت کا یقین عطا فرما، ہمیں ظاہر و باطن کے گناہوں سے بچا، ہمیں احسان کے درجے تک پہنچا، اور ہماری زندگیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلا۔ آمین یا رب العالمین۔